السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. حل حرف استفہام ہے کیا یا نہیں. ینظرون وہ منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، الا مگر تعویلا، تعویل جیسے خوابوں کی تعویل جو ہوتی ہے، کیا اس کا رزلٹ ہوگا، انجام ہوگا. ہو جس کی بات جاری ہو اس کی طرف راجع ہو رہی ہے، وہ قیامت کی طرف تذکرہ تھا نا. تعویلہ اس کی حقیقت کے ظاہر ہونے کے. هل ينظرون الا تعویلا، کافر کس چیز کے منتظر ہیں؟ یہ کہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے، یعنی قیامت کے وقوع کے منتظر ہیں. کیا یہ لوگ اس کے انجام یعنی قیامت کے وقوع کے منتظر ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے. یعنی کافر کس چیز کے منتظر ہیں؟ یہ کہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے. یوم جس دن یاتی آئے گا، تعویلہ اس کا انجام، اس کی حقیقت جب وہ واقعہ ہوگا. یقول تو پھر وہ لوگ کہیں گے، الذین وہ لوگ جو نسو بھول گئے، ہو اس کو یعنی قیامت کو، من قبل اس سے پہلے، قد بے شک، جاءت لائے تھے، لے کر آئے تھے، کون؟ رسول ربنا ہمارے پروردگار کے، بالحق سچی بات، حق بات. یوم یاتی تعویلہ جس روز اس کا انجام ظاہر ہوگا. یقول الذین نسوہ من قبل تو کہیں گے جو اسے بھلائے ہوئے تھے اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق بے شک ہمارے رب کی رسول حق پہ یعنی پیغام لائے تھے، سچا پیغام لائے تھے. پس حل کیا، لنا ہمارے لیے، من شفعاء کوئی سفارش کرنے والا ہے، کوئی شفیع ہے. فیشفعوا پس وہ سفارش کریں، لنا ہمارے لیے. فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا تو کیا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں، کوئی شفیع ہیں تو وہ ہمارے لیے سفارش کریں. او یا نردو پھر ہم لوٹائے جائیں، پھر کیا وہ کریں گے؟ فنعمل پھر عمل کریں، غیر خلاف یعنی جو پہلے کیا اس کے علاوہ، اس کے اپوزٹ، الذی اس کے جو کننا ہم تھے، نعمل عمل کرتے تھے، جو پہلے ہم عمل کرتے تھے اس کے اپوزٹ ہم کریں گے. یعنی پہلے صحیح نہیں کرتے تھے، اب جا کے بڑے نیک ہو جائیں گے. اب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے. او نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل یا ہمیں واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اس کے برعکس جو ہم کیا کرتے تھے وہ ہم عمل کریں. قد تحقیق یا بے شک، خسروا انہوں نے نقصان کیا، انہوں نے نقصان پہنچایا. خسارے والے وہ لوگ ہیں، کس کو نقصان پہنچایا؟ انفسہم اپنے آپ کو. ظاہر گناہ انہوں نے کیے تو سزا بھی تو انہوں کو ملے گی نا. قد خسروا انفسہم بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. وضل اور گم ہو گیا، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون. یفترون ہوتے افترا کیا کرتے تھے، بہتان باندھا کرتے تھے، افترا کیا کرتے تھے. وضل عنہم ما کانوا یفترون وہ کفار جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، انکار کیا، ایمان نہیں لائے. اور قرآن کریم میں جو بتایا گیا کہ ان کا انجام ایسا ہوگا، تو اس کے بارے میں کہ حل ینظرون الا تعویلا کہ کافر کس چیز کے منتظر ہیں، یہ کہ قرآن کی دھمکی کا انجام کیا ہوتا ہے.
حالانکہ قیامت کے دن جب اس قرآن کا بتایا ہوا انجام آئے گا نا تو کافر جو پہلے بھولے ہوئے تھے، نہ ایمان لائے تھے، نہ لانے دیتے تھے، نہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے اور نہ اقرار کرتے تھے، تو اب وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک رب کریم کے جو رسول ہیں انہوں نے جو بھی تعلیمات لائی تھیں سب حق تھی، یعنی حشر، نشر، قیامت کے دن اٹھنا، ثواب، عذاب، یہ سب حق ہے۔ پیچھے بھی ہم مکالمہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس وقت ان کا اقرار کرنا تو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جیسا کہ فرعون نے جب آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا تو کیا کہا تھا کہ اب میں مانتا ہوں ان کے خدا کو، لیکن وہ ایمان لانا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب کفار آخرت کے دن دیکھیں گے نا مسلمانوں کی شان کو کہ کیسے شفاعت ہو رہی ہے، انبیاء کرام، اولیاء اعظام، علماء کرام، صلحاء، چھوٹے بچے، ماہ رمضان، خانہ کعبہ، یہ سب شفاعت کر رہے ہیں، تو تب یہ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہے کوئی جو ہماری بھی سفارش کر دے؟ اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں دنیا میں ہی واپس بھیج دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلے ہم نے غلط کیا وہ دہرائیں نہیں، بلکہ واپس جا کے ہم کیا کریں؟ نیک اعمال کریں، معصیت اور نافرمانی کے بجائے اطاعت کریں، فرمانبرداری اختیار کر لیں، مگر نہ انہیں کسی کی شفاعت نصیب ہوگی اور نہ ہی وہ قبر سے واپس آ سکیں گے۔ جو جنتیوں اور جہنمیوں کے مکالمات اور گفتگو جو اہل اعراف اور اہل جہنم کے درمیان یا اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ہوگی، اس کے بیان کرنے کی غرض و غایت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اس کا مقصد محض قصہ گوئی اور داستان سرائی نہیں ہے، بلکہ مدعا یہ ہے کہ اے پڑھنے والو، اے سننے والو، تم اس سے عبرت حاصل کرو اور وہ لغزشیں اور قصور جن کی وجہ سے بڑے بڑے نامور لوگ آتش جہنم میں جھونک دیے جائیں گے ان سے اجتناب کرو، تاکہ اس روز دردناک انجام سے تمہیں دو چار نہ ہونا پڑے۔ اور ان کی غلط کاریوں میں سے بڑی خطرناک غلط کاریاں یہ ہیں جن کا ذکر پہلی آیت میں کیا گیا، پھر ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں۔ نمبر 1، احکام الہی کو لحود و لعب سمجھنا، یعنی سنجیدگی سے ان کو قبول نہ کرنا بلکہ ان کو مذاق اور کھیل بنائے رکھنا، جی چاہا تو مان لیا اور جی چاہا تو انکار کر دیا۔ آپ اپنے اندر بھی ذرا دیکھیں نا، آپ کی مرضی کے اگر کچھ رول ہوں، احکام ہو تو مان لیتے ہیں، اگر سارے مانتے ہیں تو لکی ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو لمحہ فکریہ ہے۔ نمبر 2، دنیا کی محبت میں ایسا غرق ہو جانا اور اس پر اتنا فریفتہ ہو جانا کہ حلال اور حرام کی تمیز ہی نہ رہے۔ اور نمبر 3، روز قیامت کا انکار، یہ تو کرتے تھے کفار انکار، آپ تو مانتے ہیں نا، تو کیا آپ کے اعمال بتاتے ہیں کہ آپ ماننے والے لوگ؟ ذرا محاسبہ جاری رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ کچھ تو وہ لوگ ہوں گے نا جیسے آراف والے تھے، نیکیاں اور برائیاں برابر، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم ہوں گی، اور یوں ہی وہ لوگ بھی ہوں گے جو نیکیوں کے باوجود کسی گناہ میں پکڑے جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے نا آخرت کی۔ سب سے پہلے کسے بچنا چاہیے؟ کفر سے۔ پھر اس میں وہ تمام ذرائع مثلا فلمیں، ڈرامے، مزاحیہ پروگرام اور دینی معلومات کی کمی داخل ہے، جو آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کفریات کا سبب بنتے ہیں۔ کسی کو کہا جائے نا کہ یہ والی جو گانے ہیں یا یہ والی جو باتیں آپ کرتے ہو یہ کفریات کا سبب ہیں، وہ کہتے ہیں کیا خواہ مخواہ کے ڈرا رہے ہو آپ؟ انہیں سوچنا چاہیے کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ کوئی مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ کچھ گناہگار مسلمان ضرور جہنم میں بھی جائیں گے۔ تو ہمیں جہنم سے، اس کی آگ سے
بچتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ بچتے رہنے سے مراد کہ ہم گناہ نہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور رسول اللہ سید المعصومین ہیں، لیکن باوجود اس کے تعلیمی امت کے لیے آپ عذاب جہنم سے کس قدر پناہ مانگتے تھے، اس کا اندازہ بھی ہم انشاءاللہ احادیث جب سنیں گے تو ہو جائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین بھی ہمیشہ جہنم کے عذاب سے خائف اور لرزاں ترساں رہتے تھے، اور ہم لوگ اتنے گناہ کر کے تو ہماری کیا حالت ہے یہ بھی سوچنا چاہیے۔ چلیں حدیث طیبہ سن لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم و اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ عز و جل میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت حمران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سورۃ المزمل کی آیت ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصۃ و عذابا علیما، ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جب یہ تلاوت فرمائی نا تو ان پر غشی طاری ہوگی، اور ہم الف لام میم سے ناس تک پڑھ لیتے ہیں تو کیا پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا لمحہ فکریاں۔ پھر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں ہم شریک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ فرمایا اے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ بحوالہ ابن ماجہ آپ کو بھی فرما رہے ہیں محبوب کریم۔ حضرت سلیمان بن سحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے بتایا جس نے خود حضرت عمر کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ آپ نماز میں جھکتے، اٹھتے اور سوز و گداز کی حالت میں نماز ادا کرتے، اور اگر کوئی ناواقف شخص آپ کی اس حالت کو دیکھتا تو کہتا کہ ان پر غالباً جنون طاری ہے۔ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی تھی؟ جہنم کے خوف کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جیسے سورۃ الفرقان وہ جب پڑھ لیتے تھے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں وہ کیا مانگیں گے؟ موت مانگیں گی۔ جب بھی وہ یہ آیات پڑھتے تھے تو روتے تھے، اور ہمیں ترجمہ نہیں آتا، کوئی اچھا